پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں تارکین وطن اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے جہاں ان سے پاکستان کی مدد کرنے کی درخواست کی تھی، وہیں بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کی بات بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی ہزار پاکستانی جیلوں میں ہیں، فوری طور پر میں اپنی ایمبیسیز کو کہوں گا کہ وہ فوری طور پر ان کو دیکھا جائے اور ان کا جرم کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو یہ بتائیں گے کہ وہ لاوارث نہیں ہیں، ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کئی پاکستانیوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کے بعد سے ان کو ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں۔ تو جہاں وزیر اعظم نے وار آن ٹیرر کے بعد پاکستانیوں کی بیرون ملک میں قید ہونے کی بات کی، اور اگر ہم بیرون ملک قید ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد کی بات کریں تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں میں تقریباً 8,000 پاکستانی قید ہیں، جبکہ کچھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ جو تعداد ہے یہ 9,000 سے زائد ہے، جن میں سے تقریباً 5,000 مختلف خلیجی ملکوں کی جیلوں میں ہیں۔ پاکستان کے دو اہم اور قریبی حلیف ممالک چین اور سعودی عرب کی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے، جن کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان قیدیوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بات کریں گے یمنا رضوی سے، جو جسٹس پروجیکٹ پاکستانی نامی آرگنائزیشن سے منسلک ہے، جو ایسے پاکستانی قیدیوں کی مدد کرتی ہے جنہیں سخت سزاؤں کا سامنا ہے لیکن ان کے پاس قانونی اور معاشی وسائل نہیں۔ یمنا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سعودی عرب چین میں بیرون ملک پاکستانی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے، ان پر مقدمات کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کے اوپر جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ ہے ڈرگ سمگلنگ، اور پھر اس کے بعد آتی ہے فورجری، مرڈر اینڈ تھیفٹ۔ صحیح، اور ہم نے جہاں سعودی عرب کی بات کی تو سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں تقریباً 2,500 سے زائد ہیں، تو وہاں ان کے لیے مشکلات کیا ہیں اپنے مقدمات کی پیروی کرنے میں، اور حکومت کی جانب سے ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ وہاں پہ جو مشکلات ان کو فیس ہوتی ہیں وہ ہیں کہ they don't have access to legal counsel۔ سعودی عربیہ کے پاس کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جو ان کو لیگل اسسٹنس دے سکے۔ اس کے علاوہ مشکلات یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ لینگویج کا آپ کا ایک سب سے بڑا بیریئر ہے، بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی، تو وہ ایسی چیزیں پھر سائن کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے جو بھی ان کو لیگل سپورٹ جو ملتی ہے وہ اس کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا سائن کر رہے ہیں، اگر وہ کنفیس کر رہے ہیں یا نہیں، اور وہ بھی انہی چیزوں کے لیے جن پہ وہ بہت بار رانگ فلی کنوکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں کافی قیدیوں کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے، پاکستانی قیدیوں کو، تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا کوئی معاہدہ ہے ان قیدیوں کے بارے میں؟ جی، انفارچونیٹلی سعودی عربیہ اور پاکستان میں جتنی بھی ٹریٹیز دونوں کی رہی ہیں، ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ بھی ہے، کوئی ایسی بائی لیٹرل اگریمنٹ نہیں ہے یا کوئی پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ نہیں ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کا سب سے قریبی ایلائی رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ سب سے زیادہ پاکستانیز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ Since 2014, 74 Pakistanis have been executed in Saudi Arabia، 15 صرف اس سال میں، اور ابھی بھی آپ کے پاس 4-6 مہینے رہتے ہیں اس سال میں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ریسنٹلی مارچ کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے پاکستان میں اپروو کیا ہے ایک پریزن ٹرانسفر اگریمنٹ کہ وہ سائن ہو بٹوین پاکستان اور سعودی عربیہ اور پاکستان اور چائنا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک سائن نہیں ہوا ہے، اٹس اونلی بین اپرووڈ۔ دیکھنا ہے کہ نئی حکومت کیا کرتی ہے۔ یمنا رضوی ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے، تھینک یو یمنا۔